کوئی قوم ایسے ہی پستی کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے وہ اسباب ہوتے ہیں جو اس کو پستی میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ آج ان اسبابوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے وہ کون سے سبب ہے جو اختیار کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پستی کی دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں، دھستے چلے جا رہے ہیں۔ آج سوچیں اس بات کو، جبکہ اللہ کا وعدہ تو ایمان والوں کے ساتھ اتنا بلند وعدہ ہے، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقتاً ایمان والے ہو تو تمہارا جو ہے سربلندی تمہاری ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے سربلندی کا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج اس کے باوجود جو ہے ایمان کے باوجود ہم پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ واضح علامت ہے اس بات کی کہ آج ایمان صحیح نہیں ہے۔ جس ایمان کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس ایمان کا اللہ نے تقاضا کیا ہے، وہ ایمان آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنا محاسبہ کریں، سوچیں کہ کس وجہ سے جو ہے آج ہم پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف تھے، جب حقیقتاً ایمان ان کے پاس تھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی کامیابی اور کامرانی اور دنیا کی ترقی ان کے قدم چوما کرتی تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسے ہی کوئی قوم اللہ کی نگاہ میں ذلیل نہیں ہو جاتی، مخلوق کے نگاہ میں ایسے ہی نہیں گر جاتی۔ اس کے پیچھے وہی سبب ہوتے ہیں جو آج جو ہے جس سببوں کو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے اور جس راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ آج اللہ کی نگاہ کے اندر بھی ہماری کوئی وقت نہیں، اور مخلوق کی نگاہ کے اندر بھی کوئی وقت نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے، آج ہر ایک ہم سے نفرت کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آج ہم نے جس راستے کو اپنا رکھا ہے وہ راستہ غلط ہے۔ برائیاں، بگاڑ، خرابیاں، فحاشی، عیاشی جس قوم میں آ گئی وہ تو بربادی یقینی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حیرت انگیز ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک بڑی فوج تیار کری، اور بہت بڑی تعداد کے اندر فوج تیار کری مسلمانوں کے مقابلے کے اندر، معلومات کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ۔ وقت مقررہ پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا روم کی فوج کو بہت خطرناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بندہ بھی سنتا وہ حیران ہو جاتا کہ روم کی سلطنت کو، روم کی اتنی بڑی فوج کو جو ہے شکست ہو گئی، یقین نہیں کرتا تھا وہ بندہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مال و متاع اور ساز و سامان کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑے ہوئے۔ ہر بندہ حیران تھا کہ آخر شکست کیسے ہوئی۔ یہی حال ہرقل کا بھی تھا۔ ہرقل ان دنوں کے اندر انطاکیہ کے اندر قیام کیا ہوا تھا، تو اس نے بھی جب اس کو اطلاع ملی کہ میری فوج کو شکست ہو گئی، تو اس نے ان افسران کو بلایا اور بلا کر اس کی وجہ پوچھی، اور کہنے لگا اخبرونی عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، مجھے ذرا اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا، آخر کیا وجہ ہوئی کہ تم جیسے ہار گئے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا بادشاہ کو، یہ ہارے کیسے۔ بادشاہ نے ان سے پہلا سوال تو یہ کیا، الیسوا بشرا مثلکم، کیا وہ تم جیسے انسان نہیں تھے جس کا تمہارے ساتھ مقابلہ ہوا، یعنی تم ہارے کیسے؟ تو انہوں نے کہا، جو ان کا جرنیل تھا اس نے جواب دیا، ہاں ہم جیسے انسانی تھے جن سے ہمارا مقابلہ ہوا، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ تعداد میں وہ زیادہ تھے یا تم تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم زیادہ تھے، وہ تو بہت تھوڑے تھے۔ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا، جب تم جیسے انسان تھے، تعداد میں تم سے کم تھے، پھر تمہاری شکست کھانے کی وجہ کیا ہوئی وہ مجھے بتاؤ۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ جواب جو افسر نے، جرنیل نے جو دیا، وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ وہ پیغام آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا، انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناصفون بینہم۔ بادشاہ سلامت، ان کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگوں میں اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں، اور لوگوں کو بری باتوں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور وہ عہد کو پورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں،
اور برمقابلہ ہمارے اور ہمارا حال تو یہ ہے بادشاہ کہ ہم تو شکست کھانے کی جو ہماری وجہ رہی وہ یہ ہے، ہم شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، حرام چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں اور اللہ کی مرضیات سے لوگوں کو روکتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ ہماری صفت ہیں جس کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، ہم رسوا اور ذلیل ہو گئے، اس کی وجہ یہ رہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ اب دیکھیں یہ جواب دینے والا جو کمانڈر ہے یہ کوئی مسجد کا امام نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا امیر نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود مسلمان بھی نہیں ہے، اور یہ ان خوبیوں کو دیکھتا ہے اور ان خوبیوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اصل جو سبب ہے ہماری ناکامی اور ان کی کامیابی کا وہ یہ سبب ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اب اپنا محاسبہ کریں، آج ہم کس راستے پر ہیں؟ ترقی ایسے نہیں مل جاتی، ترقی کے لیے ترقی والے کام کرنا پڑتے ہیں۔ آپ غلط راستے پہ چل گئے اور پھر آپ سوچتے ہیں ہم منزل پر پہنچ جائیں، نہیں پہنچ سکتے کبھی تھے۔ اس لیے آج ضرورت ہے ان چیزوں کو غور و فکر کرنے کی اور سوچنے کی۔